آج دنیا بھر میں ہجرت کرنے والے پرندوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، یعنی چڑیوں سے پیار کرو، پرندوں سے پیار کرو۔ چڑیوں سے محبت کا پیغام ہمیں پوری دنیا میں وائرل کرنا ہے کہ آخر ہمیں ان کی مدد کیوں کرنی ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ چڑیوں کا جو عالمی دن ہے، اس کی اہمیت کو ہمارے لیے جاننا، آنے والی نسلوں کو بتانا بہت ہی ضروری ہے۔ چڑیاں ہمارے ماحول کا اہم حصہ ہیں اور اس معصوم اور بے ضرر سے پرندے کی چہچہاہٹ سے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ دن میں تو شور کے باعث کوئی اس پرندے کی موجودگی شاید ہی محسوس کر پائے، مگر صبح کے وقت اس کی موجودگی بھرپور طریقے سے محسوس کی جا سکتی ہے اور کانوں کو بے حد بھلی لگنے والی بھرپور چہچہاہٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں چڑیوں کی تعداد میں بدتدریج کمی واقع ہو رہی ہے، جس سے ماحولیاتی توازن بگڑنے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ کئی عرصے سے چڑیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا موضوع یہی عموماً رکھا گیا ہے: چڑیوں سے پیار کرو۔ جیسے انسانی تحفظات ہیں، انسانی حقوق ہیں، اسی طرح چڑیوں کو ان کے تحفظات دو، ان کے حقوق پورے کرو۔ جیسے پورے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک نظام ہستی چل رہی ہے، ایک نیچر ایکسپلور ہو رہی ہے، یہ چڑیاں بھی ہمارے ماحول کو ایکسپلور کرتی ہیں، نیچر کو نیٹ اینڈ کلین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ویسے تو بظاہر تمام چڑیاں خصوصیت میں ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں، مگر ریسرچرز کے مطابق چڑیوں کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے بیشتر تو جنگلی ہیں اور پہاڑی ہیں، جبکہ کئی گھریلو اور پالتو قسم کی رنگ برنگی چڑیاں ہیں۔ ان میں سے کئی مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے شہر کوئٹہ کی جو پرندہ مارکیٹ ہے، اس میں فروخت ہونے کے لیے بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ دنیا میں 700 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں اور پاکستان میں 37 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں گل سر اور سائرہ نامی چڑیاں ہیں، جو کہ پہاڑوں پر پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہالینڈ، برطانیہ اور ایران سے بھی چڑیوں کی کئی اقسام آتی ہیں، جبکہ چڑیوں کی قسم یارکشائر، فرل، واٹر سیگلر اور رولر وغیرہ بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ چڑیوں کی حفاظت کے عالمی دن کے موقع پر سماجی تنظیموں، جانوروں کے حقوق کی سرگرم تنظیموں، مختلف کلبز، یونیورسٹیز اور اسکولوں اور کالجوں میں مختلف تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جس میں خوبصورت پرندے چڑیوں کی بقا کے لیے آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ چڑیوں سے پیار کرو، اس مہم کو میرے ساتھ شیئر کرتے جائیے گا۔ اپنے ماحول کو صاف کریں، اپنے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، نیچر کو ایکسپلور کریں، ان کی خوبصورتی کو محسوس کریں اور ایک دن اپنا کسی خاص جگہ پر، روف گارڈن پر، ٹیرس گارڈن پر، یا اگر کسی اچھے پارک میں جا سکیں تو وہاں جا کر ایک دن ان پرندوں کے ساتھ ضرور اسپینڈ کیا کریں۔ اس مہم کو میرے ساتھ شیئر کرتے جائیے۔ چڑیوں سے پیار کرو، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ماحولیاتی آلودگی، فصلوں پر زہریلی ادویات کے چھڑکاؤ اور کچے گھروں کی جگہ پکے مکانات کی تعمیر سے چڑیوں کے گھونسلے بھی ختم ہو گئے ہیں، جبکہ ادویات کے چھڑکاؤ اور شہری علاقوں میں موبائل فون ٹاورز سے نکلنے والی مہلک شعاعوں سے بھی چڑیوں کی نسل تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ چڑیاں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے علاوہ دنیا کے سارے بر اعظموں میں پائی جاتی ہیں، جس کا تعلق ڈومیسٹک پیسر خاندان اور جماعت ایوس سے ہے۔ برصغیر میں چڑیا ایک عام پرندہ ہے، جسے گھریلو چڑیا بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ چڑیا چھوٹی جسامت کی ہوتی ہے، ننھی منھی سی ہوتی ہے، اس کا رنگ گندمی بھورا ہوتا ہے، اس کی دم چھوٹی اور چوڑی ہوتی ہے، اس کی چونچ کافی مضبوط ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ دانے چگنے والے ہیں، ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھی کھاتے ہیں۔ ان کو گھریلو چڑیا اس لیے کہا جاتا ہے، یہ گھروں میں، گھروں کی چھتوں پر اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ یہ چڑیا عام پرندہ ہے کہ اس پر بچوں کی دلچسپ کہانیاں، نظم، گیت وغیرہ بھی موجود ہیں۔ گھریلو چڑیا عام طور پر ہجرت نہیں کیا کرتیں، بلکہ یہ انسانی آبادیوں کے قریب ہی خود کو محدود رکھتی ہیں۔ چھتوں پر، خالی مکانوں پر، درختوں کی جھاڑیوں پر
درختوں کی شاخوں پر بیٹھی یہ خوب چہچہاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ آوارہ گردی یعنی خانہ بدوشی حالت میں دور تک بھی نکل جاتی ہیں، آسمانوں تک اڑتی رہتی ہیں اور نقل مکانی کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے اس کو ہجرتی چڑیا بھی کہا جاتا ہے، ہجرت کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ شہر حتیٰ کہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھی پہنچ جاتی ہیں، جس کے سبب خوراک کی تلاش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے گھروں کی چھتوں پر اس اویئرنیس کو پھیلا دیں کہ ہم نے ایک صاف باؤل میں پانی رکھنا ہے اور ان کے لیے دانے کا انتظام کر کے رکھنا ہے، اور اس دیگر پرندوں کی دور دراز ہجرت میں اس کو شمار نہ کیا جائے۔ یہ ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہماری آبادی چھوڑ کر نہ جائیں۔ پرندوں کو کھانا ڈالنا، دانہ دینا ویسے ہی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، ڈال کر دانہ بلاتی ہوں انہیں آنگن میں نے چڑیوں کو دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ چونکہ پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پرندوں کو دانہ ڈالنا صدقہ جاریہ ہے۔ کہتے ہیں اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا جس گھر سے خلائی مخلوق یعنی کہ پرندے، خاص طور پر ننھی معصوم چڑیاں جو ہیں وہ دانہ کھاتی ہیں، اس گھر کی خیر و عافیت کے لیے پرندے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ڈال کر دانے بلاتی ہوں انہیں آنگن میں نے چڑیوں کو دعاؤں میں لگایا ہوا ہے، لہٰذا آپ ان کے دانے کا لازمی خیال رکھیں۔ چڑیوں کی نسل معدوم ہونے کے سماجی اسباب بھی ہیں۔ سماجی اسباب کی کمی، ماحولیاتی اسباب کی کمی، درختوں کا نہ ہونا، خوراک کا انتظام نہ کرنا، پرندوں کے لیے مناسب شکاریوں کا زیادہ سے زیادہ شکار کرنا، کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے پرندوں میں کمی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اویئر یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کے لیے تحفظات فراہم کرنے ہیں، ہمیں ان کو ان کے حقوق دینے ہیں، ان کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے درخت اگانے ہیں، ان کے لیے جنگلات لگانے ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر کچھ ایسے پودے لگانے ہیں جو نیچر کو اٹریکٹ کریں، جو ان کو اپنی طرف بلائیں، یہ اپنی خوراک وہاں سے پوری کریں۔ آپ ان کے لیے موسم کی تبدیلیوں کے مطابق بھی خوراک کو وہاں پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ پرندوں کے یہی تحفظات ہیں، ہم ان کی زندگی کو بچا سکتے ہیں، ساتھ اپنی نیچر کو بچا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔